أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیزیں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کی سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. باغ اور انگور اور نوخیز حسین لڑکیاں اور چھلکتی ہوئی جام. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے. کوئی نہ بولے گا سوائے اس کی جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. وہ دن بھرق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا. سچ فرمایا اللہ نے. محترم حضرات، یہ سورہ النبا ہے جس کی 5 آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور پورے سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہ وہی سلسلہ ہے جو سورہ قیامہ سے نکلا ہے اور نازیات تک جا کر رکتا ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں اس وقت پیش کر رہے تھے. ایک تو یہ پیش کر رہے تھے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، تمہارا اللہ صرف ایک ہی اللہ ہے، اسی نے زمین آسمان بنائے ہیں، سارے طاقتوں کا مالک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، کسی کی پرستش کی نہیں جا سکتی، کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. تو وہ یہ ایک اللہ ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیغام بھیجنے کے لیے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، میں رسول ہوں. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، میرے پاس قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. اور تیسری بات وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے بلکہ قیامت آنے والی ہے، اور حساب کتاب کے بعد یا تو ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی جو کبھی نہیں ختم ہوں گی، اور دوزخ بھی ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سے دیوی دیوتاؤں کو، بہت سے خداؤں کو وہ شریک کرتے تھے. دوسرا ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہو گیا، 40 سال گزر گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ایسے رسول کیسا ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ تھی، یہ پھر بھی یقین کر لیتے تھوڑی دیر میں. تیسری بات کا تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کیسا زندہ ہو سکتے ہیں. جب آدمی گل گیا، برسوں سے کب سے لوگ پیدا ہو گئے، سب مٹی ہو گئے، کیسا
پھر سے بنے گا جسم اور آ جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، یہ بات ہمارے دل کو نہیں لگتی، ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے، انکار کر رہے تھے اس بات کا۔ تو پے در پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے کھول کے رکھ دیا اور سامنے کی ایسی حقیقتیں بتا دیں کہ ایک حقیقت اس پہ گواہ ہے کہ ایسا ہونا ہی چاہیے۔ آدمی کا روح، آدمی کی دل پکار اٹھتا ہے کہ بات آخرت تو آنی ہی چاہیے، اس کا تقاضا ہے، یہ ساری چیزوں کا تقاضا ہے کہ آخرت آئے۔ تو عقلی دلائل بھی دیے گئے، روح کو بھی جھنجھوڑا گیا اور دلائل کے ساتھ بات کو سمجھایا گیا۔ تو اس میں یہ پورا کا پورا قیامت کو سمجھانے کے لیے ہی جو ہے نا یہ صورت ہے۔ النبا یعنی خبر، سماچار، باتمی جس کو کہتے ہیں ہم۔ آج کے کیا سماچار ہیں، آج کی باتمی کیا ہے، آج کی خبر کیا ہے؟ اور جو خبر دیتا ہے اس کو ایک جگہ ہے کہ نبی، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو خبر دے رہا ہے۔ النبا، نبا یعنی خبر، وہ خبر، اور خبر دینے والا نبی۔ اب کیا بتایا گیا ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ کس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی چیز کے بارے میں؟ ایک بات بتائی گئی کہ بھئی کیا بات نہیں چل رہی، کیا سماچار ہے آج کا، کس بارے میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جو سب سے بڑی خبر ہے۔ کیا خبر ہے وہ؟ الذی ہم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں وہ خود مختلف رائے رکھتے ہیں، ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ جس کے بارے میں بڑی خبر، جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے، چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، پکی بات کسی کو بھی نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر قیامت نہیں آنے والی ہے، حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ سب مل کر یہی کہتے ہم سب مل کے مٹی ہو جانے والے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، عیسائی لوگ بھی تھے وہاں، وہ کہتے تھے کہ نہیں، عیسائی لوگوں نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد تو خدا کے پاس جواب دینا ہے، خدا نے ایک بیٹا بھیجا تھا، اگر اس پہ ایمان لائے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی، یہ بات انہوں نے کہی۔ اب جیسے ہم بھارت میں آتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آتما مرتی نہیں ہے، بلکہ جنم جنمانتر کا ساتھ ہے، ہمارے ساتھ جنم ہوتے ہیں۔ بہت ہے لوگوں نے یہ کہا آتما بھٹکتی ہے ورنہ دوسرا جنم لیتی ہے، دوسرا جنم نہ ہو تو یہ پریت آتما بنتے ہیں، یہ خیال۔ کچھ لوگوں کا کہنا نہیں ہے کہ آتما جو ہے مرنے کے بعد الگ الگ روپ لیتی ہے، کبھی وہ درخت بن جاتا ہے، کبھی سانپ بن جاتا ہے، کبھی ہاتھی، جیسے اس کے کرم ہوں گے۔ ایسا 33 لاکھ کروڑ یونیاں ہیں جس میں سے گزرنا ہے اس کو۔ تو یہ سب الگ الگ باتیں ہیں، سب کی الگ۔ کچھ کہتا ہے کہ نہیں آتما ہی باقی رہ جائے گی، وہ ساری کی ساری آتماؤں کا ایک الگ مرکز ہے جہاں جا کے ساری آتمائیں ہوں گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آتما پرماتما میں ولین ہو جائے گی۔ تو کوئی ایک بات ہے بھئی، صحیح، اگر یہ نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، تو کوئی ایک بات پہ اتفاق کر لو۔ تم خود جو لوگ بات کر رہے ہو ان کے اندر خود تمہارے اندر اختلاف نہیں ہے نا، تم سب مل کے قیامت کے خلاف بات کر رہے ہو، آخرت نہیں آنے کا انکار کر رہے ہو تم، تو تم بھی ایک بات پہ نہیں ہو۔ اس لیے کہا گیا کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے۔ اب کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا۔ اب سمجھ جائیے، مر کے سب کو مٹی ہونا تو مٹی ہوں گے، 7 جنم لینا ہے تو 7 جنم لیں گے، یونیوں میں جانا ہے تو یونیوں میں جائیں گے، یا قیامت میں جا کے حساب کتاب دینا ہے تو سب کو ہی دینا پڑے گا۔ سب کے لیے الگ الگ تو نہیں ہو سکتا۔ سارے انسان برابر ہیں، سب کو 2 آنکھ ہیں، ویسی عقل دی گئی ہے، ویسے بال ہیں، ویسے کام کرنے کے اختیارات ہیں، تو سب کا انجام الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کا ایک ہی ہوگا۔ تو اس میں بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے کہ کون سی بات اس میں سے زیادہ صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن خود یہ لوگ مختلف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، تم غلط ہو اپنے بات، تم کو خود وشواس نہیں جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو تو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب جیسے ایک بار ایک دعوتی کام کر رہا تھا، ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے کہا نہیں توفیق صاحب، یہ 7 جنم ہوتے ہی ہیں، ہونا ہی ہے ایک کے بعد ایک ایسا، میں تو اس پہ وشواس، میں ٹھیک ہے آپ ایسا وشواس لے کے چلیے، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن میں گیا تو کہا کہ نہیں میرا ٹوٹ گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جنم نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہوا؟ تو بولے کیا ہوا، یہ پانی کی ٹانکی ہے ہمارے پاس، اس میں سے میں نے 1 گلاس پانی پیا، تو مجھے خیال یہ ہوا کہ 1 گلاس میں نے نکالا تو 1 گلاس ہی ختم ہوا نا، پھر 1 گلاس میں ڈالوں تو بھر جائے گا۔ تو اگر پنرجنم رہتا 7 جنم تو اتنی آبادی رہنا چاہیے تھا نا، پھر یہ آبادی بڑھ رہی کہاں سے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا نہیں، کچھ دوسرا ہے۔ اگر 1 ہی کروڑ رہتے تھے، ادھر سے مر گیا ادھر سے، 1 ہی کروڑ ہے نا، تو ادھر کا جانا چاہیے تھا ادھر۔ تو مجھے آج خیال ہوا کہ نہیں، یہ میں جو مان رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا فلسفہ آپ جو بول رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایسا کیا ہوگا، جیسے جیسے آپ ڈسکشن میں، قرآن کیا کرتا ہے، ڈسکشن کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے، دلیل کی بات کرتا ہے، یہ کوئی اندھ وشواس نہیں ہے،
یہ بالکل ریئلٹی اور سچائی ہے جیسا سائنس ہے، بالکل ایک جگہ لا کے سارے لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. تو وہ بات بتائی گئی کہ ہرگز نہیں، تم یہ کہہ رہے ہو غلط ہے، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. پھر کہا گیا ہاں ہرگز نہیں، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا، یعنی آج تم انکار کر رہے ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو قیامت تو جس دن واقع ہوگی تم کو معلوم صاف خی پیش آ جائے، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کیا کیا ہوگا وہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی. دوسرا یہ بھی بتایا کہ ہر انسان کی موت ہی قیامت ہے. آتے ہی فرشتے آنا شروع کرتے ہیں، جو کفر کرنے والا ہے، مشرک ہے، اس کو خوب مارتے پیٹتے ہیں، اور جو ایمان والا ہے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آ جاؤ تمہارا استقبال یہاں پر ہے. تو عنقریب موت کتنی دن ہے؟ 10 سال، 15 سال، 25 سال، سب کو مرنا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. جیسے آدمی کا انتقال ہوگا اس کو معلوم ہوگا، اس کے سامنے پوری وہ دوسری دنیا کھل کر سامنے آ جائے گی. تو بس عنقریب اللہ کہہ رہا ہے کون سی بڑی بہت دور کی بات نہیں ہے، قیامت بھی قریب ہے. اب تو سارے نبی آ گئے، اور نبی آخر الزمان بھی آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد تو قیامت ہی آنا ہے، اس لحاظ سے بھی نزدیک ہے، اور دوسرا تمہاری موت بھی نزدیک ہے. اب اس کے دلائل دیے گئے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا. اب دیکھیے پوری دنیا میں کہیں بھی گئے، چاند پہ جا رہے ہیں، منگل گرہ پہ جا رہے ہیں، ایسی زمین کہیں بھی آج تک نہیں ملی کہ وہاں انسان ہے، وہاں جو ہے ایسے پشو پکشی رہتے ہوں گے، چرند پرند جانور. اللہ نے کہا یہ انعام، یہ جانور جو ہے دودھ دیتے ہیں تمہارے لیے، جس پہ تم سواری کرتے ہو. یہ سب نشانیاں ہم نے پھیلا کے رکھی. زمین ایسا ہے کہ اگر سورج سے جو ہے نا کتنی دور ہے، یہ تقریباً 1,40,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور اتنی گرم ہے وہ سورج جو ہے اپنی دنیا سے 3,33,000 گنا بڑا ہے. اتنا بڑا ہے سورج، گیس میں بہت بڑا ہے، کئی لاکھ گنا زیادہ ہے. وہ ذرا اس نزدیک آ گیا کہ پوری دنیا جل کے راکھ ہو سکتی ہے، کچھ اس میں ہے ہی نہیں. ابھی سے اتنا دور رہنے سے اتنی سولار انرجی ہم نکال رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم نے یہ موسم لائے، بادل لائے، برابر پانی اوپر جا رہا ہے، بادل برابر برس رہے ہیں، اناج تمہارے لیے نہیں. تو زمین کو ایسا بنایا تمہارے رہنے کی جیسا. تم یہاں گھر بنا سکتے ہو، یہاں روڈ بنا سکتے ہو، گاڑیاں چلا سکتے ہو. اگر اس کے اندر ہمیشہ کمپن رہتی تو پھر یہ کر سکتے تھے کیا؟ تو ہم نے اس کو ٹھہرا بھی دیا. تو یہ زمین کو ہم نے اچھی طریقے سے بچھایا ہے، اس پہ غور کرو. تو والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح جو گاڑ دیا. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ تم لے کر ڈھلک نہ جاؤ، دنیا امبیلنس نہ ہو جائے. اس لیے بڑے بڑے ہمالیہ کے جیسے پہاڑ، یہاں پورا ایک سلسلہ ہے مہاراشٹر کے اندر پہاڑوں کا. تو یہ سب پہاڑ اس لیے ہیں کہ امبیلنس نہ ہو جائے دنیا. ہم نے میخوں میں جیسے کہ ایک شامیانہ گاڑتے وقت وہ میخیں گاڑتی ہیں تاکہ وہ شامیانہ اڑ نہ جائے اوپر سے. تو اسی لیے دنیا کو بیلنس میں رکھنے کے لیے ہم نے یہ پہاڑ بنائے ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. اب یہ بھی کمال ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی لڑکا پیدا ہو رہے ہیں، کبھی لڑکی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ بھی برابر ہو رہے ہیں. ہزاروں کروڑوں سال سے پیدا ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا ایک گاؤں میں گئے تو صاحب یہاں لڑکیاں پیدا ہونا بند ہو گئی، لڑکے ہی ہو رہے ہیں، یا لڑکیاں ہی ہو رہی، لڑکے نہیں. برابر ہوتے، جتنے لڑکے ہوتے اتنے. یہ کس نے بنایا یہ نظم؟ اچھا اللہ نے انسان کی پوری ویسی ہے، ان کو بھی آنکھ ناک کان ہے، عورت کو مرد کو بھی ہے، لیکن دونوں کی صفات الگ الگ. ایک کو بچے کو جنم دیتی ہے، اس کو پالتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، اس کی پوری کیفیت الگ ہے. مرد کی کیفیت بالکل الگ ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی جنس ہے، اور دونوں کو جوڑا بنایا. یہ جب ملتے ہیں تو ہی گھر بستا ہے. یہ دنیا جو بسی ہے ایک مرد اور عورت کے ملنے سے بسی ہے، وہیں سے خاندان ہوتا ہے. وہی پہلے ماں باپ بنتے ہیں، پھر دادا دادی، نانا نانی، اور کتنا بڑا خاندان بنتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پہ ایسا رکھتا ہے کہ نہیں تمہارا جوڑا گھوڑے میں، اب گھوڑے کے ساتھ رہنا پڑتا تھا کہ صاحب وہاں سے نسل ہو رہی تمہارے کو، تو گھوڑے کو پال رہے، اب انہیں کیا بات کر رہے تمہارے ساتھ، احساس میں شریک ہو رہے کہ نہیں ہو رہا ہے. کسی اور جگہ رکھ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ نے تمہارے جیسا تم کو جوڑا دیا اور تمہارے ہی گھر بسائے. تو کیا تم کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس نے پیدا کیا یہ جوڑا تمہارے لیے؟ اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، آج بھی تحقیق جاری ہے. یہ نیند کیا ہے؟ موت کا دوسرا روپ ہے. آدمی سو گیا اس کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا، کہاں ہے نہیں معلوم، اور سو کے اٹھے اس کو گھڑی وڑی نہیں بتایا تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا میں کتنی دیر میں اٹھا، 5 گھنٹے سویا، 2 گھنٹے سویا. اچھا اس کے ریسرچ لگا دیے، مشین لگا کے دیکھے تو معلوم ہوا صحیح نیند تو 2-3 منٹ ہی آتی ہے انسان کو. اگر وہ 2-3 منٹ کی سچی نیند مل گئی تو ایک دم فریش ہو کے اٹھتا ہے. اور 7 گھنٹے سونے کے بعد بھی وہ نہیں آیا، نیند نہیں آئی، تو وہ بولتا ہے کیا ہے کہ رات بھر سویا مگر مجھے آرام ہی نہیں ہوا. تو یہ نیند ہے کیا؟ آج تک ریسرچ نہیں ہو سکی. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، ہم نے کیسا بنایا ہے.
بالکل دن میں وہ کام کرتا ہے، رات میں نیند سونے کے لیے اس کو اندھیرا چاہیے۔ آپ غور کیجیے، جب تک اندھیرا نہیں ہے تو نیند نہیں آ سکتی، آپ کا دماغ سکون نہیں پا سکتا۔ آپ لائٹ میں سو رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں پاگل ہو سکتے ہیں۔ تو اندھیرا ہونا ضروری ہے نیند کے لیے۔ تو یہ ہم نے آگے اس کا ذکر آیا ہے، اب تو یہاں یہ ذکر آیا کہ پہلے نیند بنائے۔ تو تم خود سوچو کتنے تھکے ہوئے رہتے تم، ایک ایسا 10-15 منٹ بھی سو گئے، دوپہر میں قیلولہ کر لیا، ایک دم فریش ہو کے اٹھ گئے۔ اب اٹھ گئے، اب تہجد کو رات میں 3 بجے سے اٹھے ہوئے یہ ہیں، لیکن آپ دیکھیے دوپہر تک کیسی آپ کی حالت ہو جاتی۔ لیکن دوپہر میں آدھا گھنٹہ آپ نے سویا، 15 منٹ سویا، ایک گھنٹہ، ایک دم فریش، دوسرا دن شروع ہو گیا، ایک دن میں ڈبل دن ہو جاتا ہے اگر قیلولہ آپ نے کر لیا۔ تو بتایا کہ نیند کو ہم نے تمہارے لیے کتنا سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو جو پردہ پوش بنایا، سب کچھ چھپا لیتی ہے۔ رات ایسی ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ، سب ادھر ادھر بند، جانا بھی۔ اب دیکھیے پرندے بھی اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، جانور واپس گھروں میں، کچھ نہیں، سب پورا۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہوائی جہاز چلتے ہیں، بسز چلتے ہیں، رات میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہا اسلام نے، دونوں بھی ہیں کہ رات میں بھی کما سکتے ہیں آپ، دن میں بھی کما سکتے ہیں، مگر رات اصل میں سکون کا ذریعہ ہے۔ رات کا سفر بھی بڑا سکون ہے، اس لیے کہا رات میں سفر کرو، بہت تیزی سے کٹ جاتا ہے۔ اب ٹریول سے وغیرہ آپ چلے گئے، سو گئے، اب دن میں یہاں سے اورنگ آباد جا رہے ہیں، بس پکڑ کے دیکھیے صبح کی شام تک کتنا مشکل ہوتی ہے آپ کو۔ وہاں سے رات میں 11 بجے بیٹھتی ہیں، صبح میں 5 بجے آپ ٹریول سے اٹھے، پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو۔ تو رات میں سفر کرنا بھی آسان ہے۔ تو یہ رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا بنایا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ اب میرے کو بولو رات میں جاتے تھے، اب کیسے دکھتا ہی نہیں، اب پنکچر ہو گئی گاڑی، اور یہ ہو گیا، وہ کاٹا ہے کیا، کیلا نیچے سامنے ہے، ادھر سے کیا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے رات میں۔ اسی راستے سے جائیے اب ابھی آپ، اور صبح میں دن میں یہ راستے سے آ کے دیکھیے۔ تو دن میں پیسے کمانے کے لیے آپ پیرنی کر رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، اب دیکھیے دن میں کتنے آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ بھی لین دین ساری چیزیں۔ تو اللہ نے کہا تمہاری ضرورت کے مطابق ہم نے جو ہے اس دن کو بنایا ہے۔ اب یہ سمجھا رہا ہے، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ یہ 7 کتنے ستارے، سیارے، یہ سوریہ منڈل، یہ سارے کے سارے کہکشائیں کیسی ہیں، ایک کے بعد ایک ایسے 7 آسمان ہم نے بنائے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ایک روشن اور گرم چیز، چراغ، سراج یعنی چراغ، روشنی دینے والا۔ اس میں دونوں معنی ہیں، گرمی کے بھی ہیں اور روشنی کے بھی، سورج گرم بھی ہے اور روشن بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بنائی تاکہ اسی سے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اسی سے فوٹو سنتھیسس ہوتا ہے۔ صبح میں جو یہ پتے ہرے ہوتے ہیں کیسا ہو رہے ہیں، تو اس کی روشنی ضروری ہے ہر آنے کے لیے۔ تو ہم نے ایسے گرم اور روشن چراغ بنایا۔ اور وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ کیسے پانی مل رہا ہے آپ کو، کنویں سے کب تک نکالتے تھے آپ، فری میں پورا کھیت نہ آپ پانی دیجئے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں کھیتی کرتا تھا تو دیکھتا تھا بہت مشکل، وہی رات میں پانی آ گیا، پورے 18 ایکڑ پہ ایک ساتھ پانی، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ کتنا پیسہ، کتنی انرجی، بغیر اس کے آپ کو جو ہے پورا آپ کے کنویں بھی بھر رہے ہیں، آپ کے تالاب بھی بھر رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، 3 چیزیں، ایک غلہ، جواری، گیہوں، باجرہ، یہ بھی آ رہا ہے۔ کیسا آ رہا ہے، زمین سے، مٹی سے آ رہا ہے۔ تم کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کو الگ الگ شکل دے کے تمہارے سامنے، روز ایک چیز کھانے کی ضرورت نہیں، بھاجی ترکاری سب مٹی میں سے آ رہی، مٹی سے نکلتی، مٹی سے کیسا بن رہا ہے آپ غور کرو، کتنا بڑا اس کے اندر جو ہے سائنس ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ دوسری سبزی، ایک تو غلہ، دوسرا صرف روٹی نہیں کھا سکتا آدمی، اس کے ساتھ سبزی چاہیے، تو سبزی، اور گھنے باغ۔ آپ جا کے انڈمان نکوبار کی کبھی سیر کیجیے، کیا گھنے باغ، آہا، بالکل وہ چاندی کے جیسے پیڑ گرے ہوئے جو فوٹو میں آتے ہیں۔ میں جب انڈمان نکوبار گیا، ایک دم نیلا پانی سمندر کا، جیسے کہ سوئمنگ پول بھی کچھ نہیں، نیچے تک کا دکھتا ہے سب وہاں۔ آپ انڈمان میں پورا اس کے اندر اتریں گے آپ تو اتنا اچھا، کوئی بھی نہیں، دور دور تک کوئی، اور اتنی لکڑی فری ہے وہاں، پوچھو مت، گھنے باغات ہیں، اور پورے لکڑی کے بیپاری وہاں سے لاتے ہیں، ایسے گھنے باغوں سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کاٹی لائیے، آپ بنائے نہیں، آپ نے اس کو اگایا نہیں، کچھ نہیں۔ لکڑوں کے کاروباریوں کو پوچھے کتنے کروڑوں روپیہ انہوں نے کما لیا، صرف وہاں سے لا لیا، بیچ دیا۔ جیسا شہد والا، شہد کی مکھی سب بناتی ہے، وہ صرف جا کے نکال کے لاتا ہے، سب بہت محنت کرنا ہے، کیا محنت کرنا ہے، تو لانا ہے، وہ ساری مکھیوں کو محنت کس نے کرایا، وہ کتنا بڑا کام ہے، اس کی طرف غور ہونا چاہیے۔ تو یہ گھنے باغ ہم نے اگائے، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے،
بتا کہ فیصلے کا دن وقت ہے، تو کیا اسے سامنے جمع آیا؟ یہ سب بتانے کے بعد یہ کہنا کہ فیصلے کا دن آنا ہے، مطلب یہ ہے ایک آدمی اپنے نوکر کو، اپنے بچے کو 100 روپے دیتا ہے، 100 روپے دے کے اس کا حساب لیتا ہے، ہر آدمی حساب لیتا ہے۔ آپ نوکری پہ جائیں گے وہاں بھی لیتا ہے، آپ کے پاس فائننس ہے تو آپ کا حساب برابر ہونے والا ہے، تو فیصلہ کا حساب کیسا نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی تو آپ سے نہیں پوچھے گا وہ کبھی کہ میں نے تجھے رات دیا تھا، دن دیا تھا، گرم چراغ بنایا تھا، رات اور دن تیرے لیے بنایا، جوڑا بنایا، تو اس کا حساب نہیں ہوگا کیا؟ یقیناً دل یہ کہتا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے۔ جب آپ نے مجھے کچھ دیا ہے تو آپ پوچھنے کے بالکل حقدار ہیں۔ آپ نے مسجد کے لیے چندہ دیا مجھے تو آپ بالکل پوچھنے کے حقدار ہیں کہ توفیق صاحب یہ چندہ ہم نے 2000 روپے دیا تھا، مسجد میں کہاں خرچ ہوا بتائیے، حقدار ہے۔ تو اللہ بھی یہ پوچھنے کا حقدار ہے کہ بھئی یہ تو حساب دینا ہی پڑے گا، آپ کو کہاں سے مل گئی آنکھ، ناک اور ذہن اور عطڑیاں، یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ ہیں؟ یہ تو خالی اوپر کی جو باتیں بتائی گئی، اوپر کی طرف غور کروایا گیا ہے، کہیں دوسری جگہ وہ بات بھی بتائی گئی۔ تو فیصلے کا دن آنا ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل جائے گا۔ بس وہ لے کر بیٹھا ہے، سور پھونکا جائے گا، پہلی سور میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر یہ سب درہم برہم ہو جائے گا معاملہ، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ فوج در فوج اٹھیں گے، پورے اولون آدم علیہ السلام سے بالکل اپنی خبروں سے، ایک ایک خبر سے بتاتے ہیں 70 لوگ جہاں، چاہے وہ مرا تھا، پانی میں ڈوب کے مرا تھا، جلا کے اس کو راکھ کر دیا گیا تھا، سارے ذرے ایک جگہ آ جائیں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے، اپنے آپ نہیں آئیں گے آٹومیٹک۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسا میں نے پہلے ویریے کی بوند سے تم کو بنایا، کیا تھی ویریے کی بوند؟ ایسا کھایا آدمی نے سبزی وغیرہ، اس کا نطفہ بنا، وہ ماں کے پیٹ میں رکھا، خون کا لوتھڑا بنایا جیسا میں نے بنایا۔ اب یہ جو ذرے تمہارے پورے بکھرے ہوئے تھے، اس کو جب میں کروں گا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے ہو کر رہ جائے گا، یعنی پورے گرتواکرشن شکتی جو ہے، گریویٹیشنل فورس، سب آپ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، پورے ستارے، دھوم مچی ہوئی، فساد پیدا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب دنیا بھی ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، پورے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، اور سورج بھی، چاند جا کے سورج میں گر رہا ہے، ستاروں کا کیا کیا حال ہو رہا ہے، پوری بندشیں کھل گئی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مصیبت کے لیے ہر دروازے کھل گئے، پورے فساد کے لیے سارے دروازے کھل گئے، پورے دروازے جو ہے نظر آ رہے ہیں، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ آج آپ کو بڑے بڑے مضبوط دکھ رہے ہیں، جس میں چڑھنا مشکل ہے، جس کو ٹکرا کر بارش ہوتی ہے، ایسا ہو جائیں گے جیسے ریت کے ڈھیر، اور بعد میں تھوڑا سا زمین جب ہلے گی تو بالکل سمتل بھومی، پوری دنیا چٹان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہم دنیا کو سدیدہ بھی بناتے ہیں، ایک زمین چٹیل میدان جس میں کوئی اونچ نیچ کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل ایک حساب کے لیے پوری دنیا میدان بنا دی جائے گی۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں رہے۔ بتائے جہنم کیا ہے؟ تو بتائے گھات ہے۔ گھات اس کو کہتے ہیں، شیر کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک بکری باندھتے ہیں اور پورا ادھر سے ایسا لگا کے رکھتے ہیں۔ شیر کیا سمجھتا ہے، وہ بکری ہے سمجھ کے جاتا ہے، بکری پکڑنے کو جاتا ہے، اندر آ جاتا ہے۔ ہاتھی کو بھی ایسے ہی کرتے، اس کا کھانا ادھر رکھتے، پورا گڑا کر کے یہاں رکھتے، اور اس کے اوپر صرف بانس ڈالتے اور تھوڑی سی مٹی ڈالتے۔ اب وہ ہاتھی کیا کرتا ہے معلوم ہے، بھاگتے ہوئے آتا ہے کھانے کو جا کے اندر، اس کو بولتے گھات۔ تو بتائے جہنم بھی ایسی گھات میں بیٹھی ہوئی، آدمی شرک کرے، کفر کرے گا، گناہ کرے گا، کھینچ لیتا۔ کہیں کہا گیا خدا ہی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، خدا بھی دیکھ رہا ہے، کوئی نافرمانی کرے گا پکڑ لے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جہنم ایک گھات ہے، کس کے لیے؟ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو خدا کے لیے بغاوت کر رہے ہیں، آج بغاوت میں آئے ہیں، سرکش بنے ہوئے ہیں، ان کا ہمیشہ کے رہنے کا وہ ٹھکانہ ہے۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، یگان یگ اس میں رہیں۔ تھا پر یگ ہے، کل یگ ہے، ست یگ ہے، تو یگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک یگ کے بعد دوسرا یگ آتا ہے، اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہوتا۔ ایسا شام تک ایک یگ ختم ہو گیا تو شام کے بعد سے دوسرا یگ شروع ہو رہا ہے۔ یگان یگ، ایک دور کے بعد دوسرا دور آئے گا، اور ایک مدت کے بعد دوسری مدت گزرے گی، اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دوزخ بھی ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا۔ خالد کے معنی بھی ہمیشہ رہنے کے، مگر خالدین فیہا ابدا اس میں اور بتایا کنٹینیوٹی بالکل رہے گی، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے۔ دوزخ میں آدمی گیا تو کیا آسان ہے کیا؟ 2 سال میں، 5 سال میں، لاکھ سال میں، 2 سال، کروڑ، 2 کروڑ سال میں نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں، خربوں سال موقع نہیں۔
ایسی جنتوں بھی خربوں سال کی ہے. اب انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چھوٹی 5-10 سال میں تم بےمانی کر کے ہمیشہ کی دوزخ کماتے کہ اس کے اندر اچھے کام کر کے جنت تم کما لے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شراب. بالکل ٹھنڈا پانی آدمی کا ایسا ہوتا ہے گلا سوکھ جاتا ہے گرمی میں, ذرہ ٹھنڈا پانی کوئی پینے کی جیسی چیز ہے کیا؟ چاہے کچھ بھی. کیا ملے گا ان کو؟ الا حمیما وغساقا, کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون. پیپ, یہ ناک میں کی نکلنے والی گندگی, آنکھوں میں سے نکلنے والی گندگی, جتنی رطوبتیں ہیں وہ غساقہ میں آ جاتی ہیں. پیپ, لہو, خون, پسینہ, یہ سب یہ دیا جائے گا پینے میں. گرم پانی یہ ہے تمہارا. یہ کرتے تھے تم اس خدا کو بھولے ہوئے تھے جس نے زمین آسمان سب بنا کے تمہارے لیے کیا تھا. اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اس کی کتاب پڑھنے کی تیار نہیں تھے. پوری مسجد خالی, کیا پڑھ رہے کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا. اب یہ سب تو حساب ہونا ہے. اللہ کہے گا کہ میری بات تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, میں بادشاہوں کا بادشاہ تھا, میں نے یہ آرڈر بھیجا تھا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنایا تھا, یہ میری کتاب تھی. اس کے بعد نہ تم سمجھنے کو تیار, نہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار. تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو انکار کریں گے, بات بھی نہیں مانیں, کم سے کم مان لیں, عمل کم کریں تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. مگر جو پورا انکار کریں ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں. جزاء وفاقا, بتایا گیا ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وفاقا کمپلیٹ, ایسا نہیں کہ کچھ کمی اس کے اندر ہوگی. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. اس میں بتایا گیا انہم کانوا لا یرجون حسابا, وہی سمجھتے تھے کچھ حساب نہیں ہو رہا. آج میں نے کما لیا نا, کمایا کھا لیا, کون میرے کو پوچھنے والا, میرا پیسہ تھا نا. قارون یہی کہتا تھا میں نے اپنے علم سے کمایا تھا, تم کیا کہہ رہے ہو زکوٰۃ دینا چاہیے, غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے, وہ ان کا حق ہے. کچھ نہیں, میں اجتماعی بھی مسجد میں بھی لوں گا, کچھ بھی کروں گا, میرے سے کیسے حساب پکڑتے, اور کیا ہونے والا ہے, کون میرے سے پوچھنے والا ہے. تو خدا نے بتایا یہ سب حساب ہونے والا ہے. انہیں توقع نہیں رکھتا تھا مگر حساب تو وہاں ہونا ہی ہونا ہے. وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور وہ جھٹلاتا تھا, ہماری آیتوں کو جھٹلاتا تھا. وہی کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے تھے یہ افطرا ہے, آپ نے جھوٹ باندھا ہے, خدا نے کوئی کتاب نازل نہیں کی. نعوذ باللہ من ذالک. قبلہ, اس نے بنا لیا ہے اپنے دل سے, گھڑ لیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے. تو یہ سب انہوں جھٹلاتے تھے, کہتے تھے کہ ہم مانتے نہیں اللہ کی کتاب ہے. پہلا تو مانتے نہیں تھے, اور ماننے کے بعد بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک آدمی آپ باپ مان رہا ہے تو باپ کی بات مانے گا کہ نہیں مانے گا. اب اللہ کو کتاب مان رہا ہے خدا کی, مگر اس کو پڑھتا ہی نہیں, تو عملاً اس کو یہ احساس ہے کہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں, اس میں کوئی شک ہے اس کو. ورنہ اس کو معلوم ہوتا یہ پورے کائنات کے مالک کا پیغام میرے پاس ہے, تو وہ روز اس کو پڑھے بغیر رہ سکتا تھا, اس کی ہدایت کے بغیر وہ جی سکتا تھا کہ زندگی. وہ نہیں کر رہا, یعنی اس کو یقین نہیں ہے کسی چیز کا. وہ کہیں نہ کہیں شیطان نے اس کے دل میں جو ہے شک ڈال دیا ہے, یا اس کو وہ غلط سمجھ رہا ہے, جھوٹ سمجھ رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس پہ مکمل یقین نہیں ہے, اس کی ایمان کی کمزوری ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اور ہم نے یہ چیز ایک کتاب میں لکھ رکھی تھی. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیت کو انہوں نے بالکل چھٹلا دیا تھا. اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن کر رکھی تھی, گن کے. اللہ میاں نے ایک ذرہ برابر کسی نے نیکی کی, برائی کی, کتاب پڑھی, نماز پڑھی, سب لکھا ہوا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, اب چکھو مزہ, ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہیں. اب تمہارے اوپر کوئی اضافہ ہوگا, عذاب پھر دگنا کیا جائے گا, عذاب پھر دگنا کیا جائے گا. تم کو چھٹی نہیں ہے. اب تم کتنا بھی پکارو دوزخ میں کوئی پکار سنی نہیں جائے گی. جو پکارنا ہے دنیا میں پکار لو, خدا آج پکار کو سنے گا. آج سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. مرنے سے پہلے موت نظر نہ آئے, موت کے فرشتے نظر نہیں آئے, جب تک بھی آدمی پورے گناہوں کی معافی چاہے گا اللہ میاں معاف کر دے گا. آج سے آدمی شروع کر دے, نہیں میں آج سے توبہ کرتا ہوں, آج سے اللہ کی کتاب پڑھوں گا, نماز پڑھوں گا, اللہ کی بات, اللہ معاف کر. 100 قتل کیا ہوگا تو بھی معاف کرے. اب کیا ہے, یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی ایک مقام ہے, باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتی ہوئی جام. اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ سے ڈریں گے, نیک کام کریں گے, اللہ کی کتاب کی دن رات تلاوت کریں گے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کریں گے, پوری دنیا میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے, تو ان کے لیے کیا ہے, ان للمتقین مفازہ, کامیابی ہے ان کے لیے, بڑی کامیابی. حدائق و عنابا, بہترین باغ اور انگور, وکوائب اترابا, اور نوخیز ہمسین لڑکیاں, حوریں جو آپس میں ہمسین یعنی ہم عمر ہوں گی. تو بتایا گیا کہ ساری
حوروں کی عمر ایک جیسی ہوگی، 17 سال 18 سال اس قسم سے، یا 30 سال تک، یا ایسا بتایا گیا کہ وہ تمہاری عمر کی ہوں گی، کیونکہ انسان کو 30 سال کا کر دیا جائے گا، یہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ سب کی عمر 30 سال کی ہوگی، تو وہ بھی 30 سال کی، تمہارے ہم برابر ایکول اگر ہو، اگر زیادہ گیپ بھی ہو گیا تو آدمی کی ایج میں نا تو کمیونیکیشن نہیں ہو پاتا کبھی، تو برابر ہم عمر بتایا، ہم عمر جو ہے نا وہ ہوں گی، اور چھلکتی ہوئی جام، بہترین شراب، جام مزہ پیو جس میں نشہ نہیں، مطلب نشہ ہوگا لیکن ایسا گالیاں دینے والا نہیں، جس سے بدھی خراب نہیں ہوگی، ایسی شراب، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے، یہ بہت زبردست بات ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی دنیا میں کیا ہے اتنا جھوٹ سننا پڑتا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، آفیسر جھوٹ بول رہے، نوکر جھوٹ جس نے بولا اس کے لیے ہدایت ہی نہیں دیکھی، جھوٹ جو آدمی بولا، قرآن نے کہا کہ جھوٹ کے لیے ہدایت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس نے جھوٹ بولنا شروع کیا اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں، آدمی سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو وہ سچ بولنا شروع کرتا ہے، سچ بولیں گے تو راہ نکلتی ہے، سچ بولنے سے ہمیشہ راہ نکلتی ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کہا گیا کہ وہاں وہ جھوٹ نہیں سنیں گے، اور فضول بات، اب کیا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے کوئی گالی دے دیتا، کوئی ٹانٹ مار کے چلے جاتا ہے ہمارا، کچھ اچھا بھی کرے تو برا، اتنا دل کو برا دکھتا ہے بعد میں کہ پوچھو مت، کیا کیا کیے تھے بھائی ہم نے، خواہ اس کو کچھ تو بھی الٹی سلٹی بات بول کے چلے جاتا ہے، تم شادیوں میں پروگرام میں کہیں جا رہے کچھ تو بھی ایسی بات بولتے کہ آدمی کا پورا دل اور پورا مزاج کے اندر خرابی ہوگی، تو بتائے جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو لغو بات نہیں کہے گا، کوئی جھوٹ بات مانی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، وہاں تمہارا پورا بدلہ ہوگا، اور بار بار کہا گیا لدینا مزید، ایسا نہیں کہ تم جتنا عمل کر کے آؤ گے، اللہ اور زیادہ دے گا، اس نہایت مہربان کے خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ وہ مالک ہے بھائی، زمین کا، آسمان کا، اس کے درمیان کی سب چیزوں کا، وہ سب کو تم کو جو ہے بڑا نہایت مہربان ہے، بخشنے والا ہے، دینے والا اور عطا کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ انعام دیا جائے گا، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی نہیں بول سکے گا، یعنی سفارش نہیں کر سکے گا کسی کی، یہ گناہگار کو جنت میں ڈال دو یا ان کا حساب کتاب شروع کرو۔ جبرائیل علیہ جیسے اب آ رہا ہے آگے، فرشتے، سارے پیغمبر سب پریشان، جس روز یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام کا الگ نام لیا روح، اور ملائکہ سب بالکل اٹینشن فوج کی جیسے پورے کے پورے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے۔ اب اللہ کے آرڈر کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا، سب ڈریں گے۔ احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں گر جائیں گے، بہت خدا کو منائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ اٹھیے آپ بولیے، وہ دعا کریں گے اللہ اب بندوں کی حساب شروع کر دیتے، حساب کتاب تو شروع کر دیتے، ورنہ سب سناٹا ہے، کوئی لے رہا ہی نہیں، پوری ہو گئی قیامت، اب حساب ہونا ہے، کیا ہونا ہے سب پڑھیں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیں گے، اور سفارش کرنے میں بھی یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دھوکہ ہے، ہمارے مرشد ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا بچہ حافظ ہے وہ ہماری سفارش کر دیں گا، اس میں بتایا سفارش میں دو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ لسٹ دے گا، ان کی ہو سکتا ہے یہ گنہگار مسلمان تھے، مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان شرط ہے اس کے ساتھ، اور وہ گنہگار ہے، اس کی لسٹ دی جائے گی، اور جس سے سفارش کرانا ہے اس کو کہا جائے گا اگر آپ چاہیں گے تو ان کی سفارش ہو سکتی ہے، کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا، وہ میرے دادا ہیں، پردادا ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، کسی کا بھی نہیں، وہ خاص ایک لسٹ ہے جو دی جائے گی، اور جس کو دی جائے گی وہ سفارش کر سکتا ہے۔ کہا گیا کہ وہ ٹھیک بات کہے، وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنی رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ اب یہ سارے دلائل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ قیامت کا دن برحق ہے، اب آپ کو ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا ہے کوئی بات نہیں، ایک راستہ ہے جو برے راستے سے ہٹ کے تمہارا انجام تم کو بتایا گیا ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کے پاس جانے کا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہم نے لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، ہم نے ڈرا دیا یہ قیامت میں یہ انجام ہے تمہارا، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو بھی آپ نے عمل کیا ہے وہ آدمی پورا پورا ہوا تیار، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، لکھ رہے ہیں، وہ
زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر وہ لکھ رہے ہیں پورا کا پورا. کہا یہ سب پورا ریکارڈ وہاں پہنچے گا اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا. اب یاد آئے گا خاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کا حساب ہوگا. ایک نے دوسرے کو سنگ مارا ہوگا تو وہ سنگ اس کو مارے گا. آخری میں اللہ کہے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، میں نے بنایا تھا. تو یہ دنیا کے جتنے جانور، چرند، پرند، سانپ، بچھو، یہ سب پورے مٹی ہو جائیں گے. تو کافر یہ کہے گا مجھے بھی مٹی بنا دو. دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر لایا. وہ کہتا کاش میں مٹی رہتا، میں بناوٹ بھی نہیں آتا نا، میرا جنم ہی نہ ہوا ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. یہ کہیں گے کاش کتنے بڑے عذاب میں ہم پھنس گئے. تو کافر پکار پکار کر کہے گا یہ سب کچھ آ گیا میرے سامنے، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں ہمیشہ ہمیشہ مٹی رہتا. اس طریقے سے اللہ نے اس میں باتیں سمجھائی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قیامت کے بارے میں سمجھنے، اس پہ ایمان لانے، اس کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.